اولاد کا نہ ہونا. پوری دنیا کے اندر ایک ریسرچ موجود ہے کہ 40% اگر عورت کے اندر نقص پایا جاتا ہے اولاد پیدا نہ ہونے کا. وہ اس کے لیے کو بتائیں کہ کوئی علاج بھی بتا دیں جو بے اولاد جوڑے. حضرت اس میں جو فیمیل کے اندر نقص پایا جاتا ہے اس میں 2-3 وجوہات ہیں. سیوس کے ایشوز ہوتے ہیں, سسٹ بن جاتی ہیں, پانی کی تھیلیاں, خون کی تھیلیاں بن جاتی ہیں خواتین میں. ازدواجی زندگی کے بعد 1 سال تک آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو فی الفور آپ باپ نے معصوم ننھی کلی کو جو ہے وہ چھت سے گرا دیا اس لیے کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے. بے اولادی کا ایک بہت زیادہ نوجوان جتنے جوڑے ہیں وہ زیادہ تر بے اولادی کے بڑے معاملات ہیں اور اس کا قصوروار عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے متصل ایک سوال بڑا امپورٹنٹ, میں دل خراش واقعہ میری نظر سے گزرا ہے کہ باپ نے معصوم ننھی کلی کو جو ہے وہ چھت سے گرا دیا اس لیے کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہے اس پہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا بتائیے گا کہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں عورت ہی کیوں قصوروار ہے, اولاد نہیں ہو رہی پھر بھی عورت قصوروار, ہو گئی ہے بیٹی پیدا ہوئی پھر بھی عورت قصوروار. یہ ایک المیہ اور بے اولادی کی وجہ کیا ہے اور اس کے اسباب کے بعد جو ہے اس کا حل بتائیں. حضرت دیکھیں, یہ 2 سوال آپ کے 2 پہلو ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ اولاد کا نہ ہونا. پوری دنیا کے اندر ایک ریسرچ موجود ہے کہ 40% اگر عورت کے اندر نقص پایا جاتا ہے اولاد پیدا نہ ہونے کا, وہ کوئی بھی ریزن ہے, وہ ریزن بھی بتا دیتا ہوں, تو 40% قصوروار مرد بھی ہے. یعنی یہ کلینکل پروف موجود ہے. اور ہمارے پاس بھی مطلب پہ لوگ آتے ہیں تو پہلے آج سے 10-15 سال پہلے کیا ہوتا تھا, مرد آتا ہی نہیں تھا, عورت کو بھیج دیتا تھا کہ بھائی تو نے علاج کروانا ہے. حالانکہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ بھائی آپ خود بھی بیمار ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کا بھی ایک نسخہ بتاؤں. 20% ایسے کیس ہیں جو پوری دنیا کے اندر ان کی ریزن موجود نہیں ہے. میلز بھی سیمنز انالیسس اس کی موٹیلٹی, اس کے سپرمز کاؤنٹ پورے ہیں. فیمیل کا بھی اندر کوئی سسٹ نہیں ہے, کاز نہیں ہے, پیریڈس کی ریگولرٹی نہیں ہے. اس کے باوجود نہ کوئی جینیٹکلی ایشوز ہیں ان لوگوں میں کہ ان کی فیملیز میں بھی اولاد موجود ہے, ان کے میل فیمیل دونوں کے بہن بھائی, ادھر سے دونوں کے بہن بھائی سب کے اولاد موجود ہے. لیکن وہ 20% کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ریزن ہے. ہم تو دیکھیں بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ کسی کو میں بیٹے دیتا ہوں, کسی کو میں بیٹیاں دیتا ہوں, اور کسی کو اولاد نہ دے کے آزماتا ہوں. تو یہ چیز آزمائش کے زمرے میں بھی آتی ہے. ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے, اچھی امید رکھنی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ حضرت 100% جہالت ہے. اور ایمان ان لوگوں کا ایمان ختم ہو چکا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نبی مہربان کی جو 1400 سال قبل جو آپ نے ہمیں ہدایات جو بتائی ہیں, ہم اصل میں ان سے جو ہے نا بالکل جو ہے نا روگردہ ہو گئے ہیں. ہم ان سے بالکل انحراف کر لیا ہم نے. تو ہم دیکھیں جب نبی مہربان کی بتائی ہوئی ہدایات, ان کے فرمودات پہ عمل نہیں کریں گے تو آج اس قسم کے واقعات آپ دیکھیں پاکستان بھرا پھر رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو اس ڈر سے جو ہے نا مار دیتے ہیں یا اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں کہ تیرے پاس بیٹی کو پیدا ہوئی, تو وہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ توبہ طائف کر لیں اس زندگی میں جو مختصر زندگی ہے, چونکہ آپ کا ٹھکانہ یقیناً جہنم والا ہوگا. اچھا, اس کے لیے کو بتائیں کہ کوئی علاج بھی بتا دیں جو بے اولاد جوڑے. حضرت اس میں جو فیمیل کے اندر نقص پایا جاتا ہے اس میں 2-3 وجوہات ہیں. مثال کے طور پہ PCOS کے ایشوز ہوتے ہیں, سسٹ بن جاتی ہیں, پانی کی تھیلیاں, خون کی تھیلیاں بن جاتی ہیں خواتین میں. اسی طرح خواتین کے اندر فیلوپین ٹیوب ہوتی ہے جس کو ہم طب کے اندر قاذف نالی کہتے ہیں. اس قاذف نالی کی بلوکیج کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی. تیسرا اس کے اندر اہم پہلو ہوتا ہے فیبرائڈز بن جاتے ہیں. چوتھا اہم پہلو ہوتا ہے کہ ہارمونز کا عدم توازن ہو جاتا ہے. جو ہارمونز اللہ پاک نے بنائے ہیں جو سیکریٹ کرتے ہیں جس سے ایگ بنتے ہیں, اور وہ ایگ بھی جو ہے نا میچور نہیں ہو پاتے, یا پراپر اتنے نہیں بن پاتے جس سے کنسیو ہو سکے. تو یہ مختلف جو ہے نا 7-8 ریزن ہے. اور تمام جو خواتین ہیں اس میں وہ اپنے گائنیکالوجسٹ یا اپنے جو معالجین ہیں ان سے مشورہ کر کے ڈپینڈ آن پیشنٹ, اور ویری ٹو ویری کرتا ہے, پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ ویری کرتا ہے کہ آپ کو کیا علاج دیا جائے. لیکن بحیثیت مجموعی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بہت قیمتی نقطہ ہے ہماری ان بہنوں کے لیے جو سالوں سال سے اولاد کی نعمت سے محروم ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ جب آپ 1 سال تک ازدواجی زندگی کے بعد 1 سال تک آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو فی الفور آپ کو اپنے مستند اور جہاں آپ کا اعتقاد ہے وہاں رابطہ کرنا ہے. اور اگر آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو آپ نے سٹریس نہیں لینا, ٹینشن نہیں لینی. آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ
یعنی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب آپ 6 ماہ 8 ماہ سال ہوتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے خاندان والے، لڑکے کے بہن بھائی، ادھر سے لڑکیوں کے بہن بھائی، ان کے والدین اور عزیز دور کے عزیز و اقارب ہر فنکشن پہ، ہر آنے جانے پہ ایک ہی سوال کرتے ہیں. ایک طنز و مزاح والی بات ہے کہ کسی جوڑے کی شادی کو 2 ماہ ہوئے تو وہ ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں بس ہم بڑے پریشان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. میں کہا ابھی کتنے سال ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 2 ماہ ہوئے ہیں. تو میں کہا جی ابھی اتنی کوئی فاسٹ ٹیکنالوجی تو آئی نہیں ہے، تو میں کہا تھوڑا صبر کر لیں. تو یہ بھی ایک ہمارے ہمارا وہ اصل میں کنسیو کے والے سے بات کی ہوگی کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک کنسیو نہیں ہوا. اصل میں وہی تو بتا رہا ہوں، لوگوں کے اندر ہمیں اپنی سطح پہ اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرنی ہے کہ سال کا پیریڈ نیچرلی پیریڈ ہوتا ہے جس میں اولاد نہ بھی ہو تو آپ پریشان نہ ہو. ہاں یہاں پہ حکیم صاحب بات ویسے کرنا بنتی. ٹک ٹاکر تھی بڑی معروف، پیاری مریم کے نام سے ان کا پیج تھا، اور وہ جڑواں بچے انہوں نے جو پیدا ہوئے اور وہ دنیا سے چلی گئی. وہ آپ کو شاید پتہ ہوگا، اس میں بہت معروف ٹک ٹاکر تھیں اور بڑی اچھی ویڈیوز بناتی تھیں وہ جو ہے نا، اور بڑے پیارا کنٹینٹ بناتی تھی. بڑی نیک روح خاتون جو ہے، بڑا اچھا کنٹینٹ لوگوں کو دینا. انہوں نے اپنی شادی جڑواں بچے تھے، بچوں کو بچاتے ہوئے ایسے دنیا سے چلی گئی. یہ ایک ماں کے کردار کو سلام. اس پہ میں چاہتا ہوں آپ کو بات. دیکھیں جو ماں ہے نا اس کی کمپنسیشن نہیں ہے. جس طرح 9 ماہ وہ بچے کو پیٹ میں پیدا کرنے سے پہلے کے مراحل اور جو پیدائش کے بعد اور پیدائش کے وقت کی جو تکلیف ہے جو وہ جھیلتی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ نے ایسے نہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی. اس کا وہ مقام مرتبہ جو ہے نا وہ اللہ پاک نے اس کے حسب منشا دیا ہے اور وہ اس کا حق ہے. اور ایسی تمام ماؤں کو سلام ہے جو ہے نا اس جو پروسیس سے گزرتی ہیں. یہ اسلامی طور پہ بھی ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر رکھا گیا ہے. اور جس طرح حکیم صاحب نے بھی کہا، ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت کسی وجہ سے رکھی گئی ہے کہ ماں خود تکلیف سہ کر اولاد کو سخی دیکھنا یہ ماں کی خواہش ہوتی ہے. اور ہمارا پروگرام کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ خیر کی بات ساتھ ساتھ آپ تک پہنچے. اچھا حکیم صاحب یہاں بتائیے گا، آنکھوں کی سوزش جو نا اس وقت جو ہے نا اسموکس کی وجہ سے کافی سارے عصب چشم کے مسائل آ رہے ہیں، اس سے بھی بتائیے گا ذرا. آنکھوں کی سوزش نہیں، اشوب چشم میں آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں. یہ وائرل ایک معاملہ ہے جو کہ 5-7 دن اس میں کوئی بھی آپ وائرل چیز لے سکتے ہیں. اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے پانوں سے نا آنکھوں پہ دن میں 4-5 بار جو ہے نا چھینٹے ماریں. اور جو وضو ہے ہمارا وہ اس کا علاج بھی ہے. جب آپ 5 وقت کا وضو کرتے ہیں، نہیں عرق گلاب آنکھوں میں نہیں ڈالتے. عرق گلاب سے آنکھوں میں جالا، عرق گلاب میں بھی جالا بنتا ہے اور وہ سود مند نہیں ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ عرق گلاب نہ ڈالیں. آپ کوئی بھی دیکھیں، آنکھوں کا معاملہ ہے نا آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، کانوں کا معاملہ ہے ENT والے کے پاس جائیں، جو جس کا کام میں دسترس رکھتا ہے آپ نے اسی کے پاس جانا ہے. اور میں حکیموں کے اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ حکیموں نے جو بالوں سے لے کے ناخن تک ہر بیماری کا ٹھیکہ لے لیا ہے. معذرت کے ساتھ میں اپنی برادری سے معافی بھی مانگتا ہوں. جو آپ کے پاس اچھا علاج ہے جس چیز میں آپ وہی علاج کریں.